السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم کتاب الایمان میں آج درس ہوگا باب نمبر 48 کا، اور یہ باب یہ ہے: باب غلظ تحریم الغلول وانہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، یعنی ہاں ہیلو جی کو کٹ گیا تھا جی باب غلظ تحریم الغلول وانہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، یہ کتاب الایمان کا باب نمبر 48 ہے۔ یہ غلظن یا غلظن، اس کے معنی ہوتے ہیں سخت ہونا، یعنی غلول کی حرمت کی سختی کا بیان، یعنی غلول حرام ہے اور اس کی تحریم میں کتنی شدت ہے، کتنی سختی ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت میں مومنین ہی داخل ہوں گے، یعنی جنت میں مشرک داخل نہیں ہوں گے، جنت میں مومنین ہی داخل ہوں گے، چاہے انہیں دخول اولی نصیب ہو، اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں تو دخول اولی نصیب ہوگا، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں تو جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ غلول کا اصل معنی ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا، اور پھر مطلق خیانت کرنا، یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنا اس کو غلول کہتے ہیں، اور مطلقاً خیانت کرنے کو بھی غلول کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت میں خیانت کرنا یا کسی کے مال میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی شدت کس میں بیان ہے کہ کس طرح سے خیانت کرنے کی وجہ سے کوئی شخص جہنمی ہو گیا، یا آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ یہ روایت ہے قال الامام مسلم رحمہ اللہ: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي ابو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر اقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے عمر بن خطاب نے، وہ کہتے ہیں کہ جب خیبر کا دن ہوا، یعنی جب جنگ خیبر ہوئی، یہ غزوہ خیبر یہ پیش آیا ہے محرم سن 7 ہجری میں، اور یہ مقام خیبر یہ مدینہ کے شمال میں یہ 60 یا 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو غزوہ خیبر پیش آیا ہے محرم سن 7 ہجری میں، اور مقام خیبر یہ مدینہ کے اتر 60 یا 80 میل کے فاصلے پر ہے۔
تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ لما کانا یوم خیبر، جب خیبر کے دن ہوا، اقبل نفر من صحابۃ النبی، یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی اور لوگ کہنے لگے کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ لوگ گزرے ایک آدمی کے پاس تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شہید ہے، تو آپ نے فرمایا کلا انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو دیکھا ہے آگ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ فی بردۃ غلھا، یہ بردتن جمع بردن دھاری دار چادر، اور عباتن مانے چوغا، ہرگز نہیں میں نے اس کو دیکھا ہے آگ میں ایک دھاری دار چادر یا چوغا کے بارے میں جس کو اس نے چرایا تھا، یعنی مال غنیمت میں سے خیانت کی تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر بن خطاب، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومنین ہی داخل ہوں گے، اور ایسے مومنین یا ایسے مسلمان جو مال خیانت میں چوری کریں ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ بات اور ہے کہ وہ ایمان کی وجہ سے بعد میں بخش دیے جائیں گے۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نکلا اور میں نے لوگوں میں اعلان کیا، کیا کہا کہ الا لوگوں سن لو، جنت میں مومنین ہی داخل ہوں گے۔ تو اس میں غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص نے ایک چادر یا چوغا چرا لیا تھا، اور اس بنا پر آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ آگے بھی اسی طرح کے ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، یا تو یہ بھی غزوہ خیبر ہی کا واقعہ ہو، وہی واقعہ ہو دوسرے الفاظ میں، یا دوسرا واقعہ ہو۔ دیکھیے قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب عن مالك بن انس عن ثور بن زید الدؤلی عن سالم ابی الغیث مولى بن مطیع عن ابی ہریرہ۔ امام مسلم نے یہاں دو سند سے اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ ایک سند تو یہ ہوگی، دیکھیے دوسری سند قال امام مسلم حدثنا قتیبۃ بن سعید وہذا حدیثہ، یعنی یہ جو حدیث کا متن ہے اس کے الفاظ یہ قتیبہ بن سعید کے ہیں۔ قال حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد عن ثور عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، ہم نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ خیبر کی طرف۔ یہ بھی خیبر ہی کا واقعہ ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو پچھلا واقعہ ذکر کیا گیا وہی ہے یہ۔ ففتح اللہ علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا کی۔ فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، تو مال غنیمت میں نہ ہم لوگوں نے سونا لیا نہ چاندی لی، البتہ غنیمت المتاع والطعام، ہم نے مال غنیمت میں حاصل کیا سامان، غلہ، کھانا، کپڑے وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کی تفصیلات ہیں۔ ثم انطلقنا الی الوادی، پھر ہم گئے وادی کی طرف۔ تو میں غزوہ خیبر کی تفصیلات بتا دوں گا انشاءاللہ کل، آج یہاں درس ختم کر دیتے ہیں ابھی۔ ثم انطلقنا الی الوادی، پھر ہم وادی کی طرف گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھا جس کو قبیلے جذام کے ایک شخص نے ہبہ کیا تھا، یدعا رفاعۃ بن زید، جس کا نام کیا تھا؟ رفاع بن زید، یعنی رفاع بن زید کے نام سے پکارا جاتا تھا، قبیلے بنو زبیب کا۔ فلما نزلنا جب ہم وادی میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام کیا کر رہا تھا؟ یحل رحلہ، وہ رحل کہتے ہیں، کئی معنی اس کے آتے ہیں، یہ آپ کا سامان کھول رہا تھا۔ فرمیہ بسامن، یا آپ کا کجاوا کھول رہا تھا۔ فرمیہ بسامن، تو اس کو
تیر لگا کہیں سے، فکان فی اتفو، اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ تو ہم نے کہا کہ ہنی اللہ الشہادہ، یعنی اس کے لیے شہادت کی یہ مبارکبادی اس کے لیے شہادت، یا اس کے لیے شہادت خوشگوار ہو، یعنی ہم لوگ خوش ہو گئے کہ بھائی وہ کجاوا کھول رہا تھا، اس کو تیر لگا، چونکہ میدان جنگ میں تیر لگا ہے، جنگ کے موقع پر، تو اس کو شہادت کا درجہ ملا ہے۔ تو ہنی اللہ الشہادۃ یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کلا والذی نفس محمد بیدہ ان الشملۃ لتلتہب علیہ نارا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم، آپ کی محمد کی جان جس کے قبضے میں ہے، یہ شملہ کے معنی چادر، تو چادر لتلتہب علیہ نارن، یعنی چادر اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے، اس لیے کہ اس نے چادر چرا لیا تھا۔ اخذہا من الغنائم، اس نے مال غنیمت سے لے لیا تھا خیبر کے دن۔ ثم لم تصبها المقاسم، جس کو تقسیم نہیں پہنچی تھی۔ اصل میں ایسا ہے کہ مال غنیمت کا خمس تو بیت المال میں آ جاتا ہے اللہ اور رسول کے لیے، اور 4/5 مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، لیکن تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے کوئی شخص نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ ہر حصے میں، ہر چیز میں سب کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ اجتماعی طور پہ سب کا حصہ ہو، سب شریک ہو، تو بغیر تقسیم کے لے لینا وہ بھی خیانت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو، تم لوگ جس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ شہید ہے، خوشخبری ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ ایک چادر اس نے چرا لی تھی، وہ چادر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو لوگ گھبرا گئے۔ بہت سے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لی تھی، جیسے فیتا لے لیا تھا، شراک میں نے فیتا، تو فجا ایک شخص آیا ایک فیتا لے کر کے، 2 فیتے لے کر کے، کہا اللہ کے رسول اصب تو یوم خیبر، تو میں نے اس کو خیبر کے دن لے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شراک من نار او شراکان من نار، یہ آگ کا فیتا ہے، یہ آگ کا ایک فیتا ہے، آگ کے 2 فیتے ہیں، یعنی یہ گناہ ہے۔ تو مال غنیمت میں چرانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور مطلقاً خیانت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں جو نام بتایا گیا ہے کہ اس کا نام رفاع بن زید ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام مدام ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام کرکرا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ چوری کرنا، خیانت کرنا، خاص طور پر مال غنیمت میں خیانت کرنا، یہ حرام ہے، اور اس کی حرمت کی شدت اس میں بیان کی گئی ہے، اور یہ ہے کہ جنت میں ایمان لانے والے ہی داخل ہوں گے، مشرک جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دیکھیے ان برے اعمال کی وجہ سے، یعنی چوری کرنے والے کو، خیانت کرنے والے کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ بات اور ہے کہ بعد میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو یہ باب ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔